علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت اور اس کی حکمت۔ روزہ ایک بہترین عبادت ہے اور اس کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت عظیم ترین عبادت روزہ ہے، اور اس کے جو دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آج کے درس میں کیا جائے گا۔ روزے کا اجر، اس کی تعداد اللہ تبارک و تعالی نے مقرر نہیں فرمائی کہ جس طرح انسان نماز پڑھتا ہے تو اسے اتنا اجر ملتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اتنا اجر ملتا ہے۔ کوئی بھی عمل ہے جب انسان کرے تو اس کا ثواب کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ کوئی یہ عمل کرے تو اس کا اتنا اجر لکھ دیا جائے، کوئی حج کرتا ہے تو اتنا اجر، کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر مقید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مقرر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود عطا فرمائیں گے، بے حساب اس کا اجر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے یہ، فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، جو بھی انسان عمل کرتا ہے ابن آدم اس کے لیے اس کا اجر ہے، الا الصیام، مگر روزہ اتنا عظیم الشان عمل ہے، فرمایا کہ اس کا عمل اللہ تعالیٰ نے مقید نہیں کیا، متعین نہیں کیا، بلکہ فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ انسان یہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ یعنی فرشتے ان کو آگاہ نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا کہ روزے کا اتنا اجر تم نے لکھنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ اس کو خاص کر لیا ہے کہ اس کا اجر میں ہی عطا کروں گا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں جو صحیح بخاری اور ابو داؤد کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت، بغیر رخصت کے، بغیر کسی وجہ کے رمضان المبارک کا جو بندہ ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، ولا مرض، اور اسے کوئی مرض بھی نہیں ہے، یعنی مرض کے علاوہ، رخصت کے علاوہ بلا وجہ اس نے روزہ چھوڑ دیا، لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ، اگر وہ زمانہ بھر یعنی پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ پوری زندگی کے روزے، ایک روزہ جو رمضان کا اس نے ترک کیا ہے اس کے اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس قدر اجر و ثواب ملتا ہے روزہ رکھنے کا کہ انسان زندگی بھر اس کے عوض میں روزے رکھے تو وہ روزہ کا بدل نہیں بن سکتا، یعنی ایک روزہ اتنی عظمت شان والا ہے، اور جو پورے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب اسے عطا فرمائیں گے۔ تو رمضان المبارک کے روزے کی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر یعنی مقرر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی ذات کی طرف سے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ روزے کا دوسرا یعنی اجر اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کی عظمت اور شان کے بارے میں فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، جو بھی انسان عمل کرتا ہے ابن آدم، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ چڑھ کر، اسے بڑھا چڑھا کے اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح ایک نیکی انسان کرتا ہے تو اللہ ایک نیکی کے عوض کے اندر اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک نماز ادا کرتا ہے تو 10 نمازوں کا اجر و ثواب ملتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو 27 گنا اللہ تعالیٰ مزید بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید جو ہے نا عمل کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں، تو یہ اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ الحسنات عشر امثالها، ایک نیکی کی مثال ایسے ہے کہ انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے 10 نیکیوں کے برابر کر دیتا ہے، الی 700، حتیٰ کہ اسے 700 تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، یعنی 1 سے 700 تک ضعف وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قال اللہ تعالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا الصوم، مگر روزہ اس سے بھی بڑھ کر، یعنی 1 سے 10، 10 سے 700 گنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے
کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1، 10، 700 یا اس سے زیادہ کہ کوئی لیے کوئی حد یا عدد مقرر نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا کہ بندہ میرے لیے ہی روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی اسے دوں گا۔ يَدَعُ الشَّهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے نے میری وجہ سے شہوات کو ترک کر دیا ہے اور میری وجہ سے کھانے پینے کو ترک کر دیا ہے، تو اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی اسے عطا فرماؤں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے کے شرف کی وجہ سے اور روزے کی عظیم الشان عبادت کی اطاعت محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجر و ثواب خاص کر روزے کے لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح روزہ جو ہے اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو ڈھال بنا دیا۔ یہ ڈھال کیا ہے؟ وقایۃ و ستر الصائم من اللغو والرفث، اللہ تعالیٰ نے لغویات سے اور رفث سے، گناہ سے، بدکاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو ڈھال بنا دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الصیام جنہ، بے شک رمضان روزے جو ہیں یہ ڈھال ہیں، یستجن بها العبد من النار، کہ آگ سے انسان اس سے ڈھال بن جاتا ہے، پناہ طلب کرتا ہے۔ پھر فرمایا الصوم جنۃ من عذاب اللہ، کہ روزہ جو ہے یہ اللہ کے عذاب سے ڈھال ہے، انسان کو بچانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ کتنی عظیم الشان عبادت روزہ ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے انسان کو بچا لیتا ہے، بدکاری سے انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے اور اس کے لیے پردہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح روزے دار کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ روزے دار کی ایک یہ بھی فضیلت ہے، روزہ رکھنا، روزے کی یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو پھر یعنی دوپہر کے وقت یا دوپہر کے بعد تک، یعنی دوپہر تک تو وقت چل جاتا ہے، پھر اس کے بعد سے ایک ہلکی سی خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے منہ سے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، بدبو سی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان محسوس کرے تو وہ اس کا پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ہلکی سی بو اور اسمیل آتی ہے۔ وہ بو جو ہے نا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے، اتنی پیاری ہے کہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، خوشبو سے، کستوری سے، کستوری کی جو اسمیل ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مہک ہوتی ہے، یعنی جو اسمیل پیدا ہوتی ہے۔ بظاہراً دیکھا جائے تو یہ مکروہات میں سے ہے کہ انسان اس کو ناپسند سمجھتا ہے، انسان اس کو اچھا نہیں سمجھتا اس اسمیل کو، لیکن یہ اسمیل بھی اللہ تعالیٰ کو، بو بھی اللہ تعالیٰ کو مسک سے، کستوری سے، خوشبو سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو جو چیز پہلے ہی محبوب ہو، پیاری ہو، جیسے روزہ ہے، تو جو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے ہی محمود ہے، پسندیدہ ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا کہ بو جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرما رہے ہیں، تو جو خوشبو ہوگی اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل روزہ ہوگا، اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ یعنی ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، موازنہ ہی نہیں کر سکتے کہ بو اللہ کے ہاں محبوب ہے تو جو چیز محبوب ہے وہ کس قدر اللہ کو پیاری ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس روزے کی بڑی عظمت اور شان ہے۔ روزے دار کے لیے یہ بھی فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم ہے، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحتیں ہیں، اذا افطر فرح بفطری، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو انواع و اقسام کے کھانے، مشروبات اس کو ملتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اسے فرحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور کل قیامت کے دن جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے اسے وہاں پہ خوشی عطا فرمائیں گے، فرحت عطا فرمائیں گے، قیامت کے دن انسان خوش و خرم ہو جائے گا۔ تو یہ روزے دار کے لیے جو ہے نا عظمت ہے، اس کی شان ہے اور فضیلت ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی روزانہ کی بیس پر، روزانہ کی بنیاد پر اسے خوشی نصیب کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا پھر بھی اسے خوشی اور راحت ملے گی۔ 7ویں روزے کی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنی جنت کا داخلہ نصیب کرے گا، اور جنت کا داخلہ تو ملے گا لیکن ایک خصوصی پروٹوکول بھی اسے دیا جائے گا، یعنی عام جنتیوں کی طرح اسے جنت کا داخلہ نہیں ملے گا، لیکن اس کے لیے ایک خصوصی پروٹوکول ہوگا۔ جس طرح ہمارے کوئی مہمان آئے VIP تو ہم ان کے لیے
علیحدہ انتظام کرتے ہیں کہ یہاں سے ان کی انٹری ہو، یہاں سے وہ آرام اور سکون کے ساتھ داخل ہو جائیں۔ تو جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت اور الصائمون جو ہیں، روزے دار جو ہیں، ان کے لیے ایک خاص پروٹوکول کا انتظام کیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، اس کا نام الریان ہے، اسے الریان کہا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس جنت کے دروازے الریان سے جنتیوں کو داخل کریں گے۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامت، قیامت کے دن اس وی آئی پی اور خاص گیٹ سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا۔ لا يدخل معهم احد غیرهم، ان کے علاوہ کسی اور کو اس دروازے باب الریان سے جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ سارے جنتی روزے دار اس جنت کے دروازے الریان سے داخل ہو جائیں گے، پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، یعنی خصوصی پروٹوکول کے ساتھ روزے داروں کو الریان دروازے سے اللہ کی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ روزے داروں کے لیے یہ بھی ایک فضیلت ہے جو کل کے درس میں بھی آپ نے سماعت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سیئات کو معاف کر دیتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس قدر عظیم الشان عمل روزہ ہے، جس کی فضیلت بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے۔ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ روز قیامت روزہ جو ہے نا وہ روزے دار کی سفارش کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کا قرآن اور روزہ یہ انسان کی، یعنی روزہ روزے دار کی سفارش کرے گا، قرآن پڑھنے والے کی اللہ کے دربار کے اندر سفارش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کی اور صیام روزے کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف شفاعت ہوگی، شفاعت رد بھی ہو سکتی ہے، نامقبول بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کی اور قرآن کی شفاعت کو مقبول بنائیں گے اور ان کی قبول کر کے انہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ تو روزہ اس قدر عظیم الشان عبادت ہے کہ روزے قیامت میدان محشر کے اندر بھی یہ روزے رکھنے والے کی شفاعت کرے گا اور اس کی اللہ کے دربار میں بخشش کروائے گا۔ 9ویں روزے کی جو نا فضیلت یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ انسان کو آزمائشات سے، فتنوں سے محفوظ کرتا ہے اور بچاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح البخاری میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، کہ انسان جو اپنے اہل خانہ کے بارے میں فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، آزمائشات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اپنے مال کے حوالہ سے فتنے کے اندر آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے ہمسایوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، آزمائشات میں پھنس جاتا ہے، تو کفرہ الصلاۃ والصیام والصدقۃ، 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مال سے، اس کے اہل سے اور اس کے ہمسایوں کے فتنوں سے اور آزمائشات سے اسے بچاتی ہیں، اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ الصلاۃ، نماز پڑھنا، الصیام، روزے رکھنا، الصدقہ، صدقہ کرنا۔ یہ 3 ایسے عظیم الشان عمل ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل خانہ، مال و دولت اور ہمسایوں کے جو فتنے اور آزمائشیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ آج کے درس کی آخری بات کہ روزہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے، روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے، علیک بالصیام، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تم پر روزے رکھنا لازم ہے، لازم روزوں کو اختیار کرو، علیک الصیام، علیک بالصیام فإنہ لا مثل لہ، اس کی مثل کوئی اور عبادت ہے ہی نہیں ہے۔ اتنا خوبصورت عمل روزہ ہے، کیونکہ انسان روزہ رکھتا ہے تو صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، روزے کے تقاضوں کو پورا کیا ہے یا نہیں۔ اس قدر عظیم الشان عبادت اور کوئی نہیں ہے جیسی عظیم الشان اور بے مثل اور بے مثال عبادت روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، ہمیں صحیح معنوں کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کے جو عملی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی وجہ سے روزے کا اجر بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی وجہ سے روزے کا عمل، روزے کا اجر کم ہو جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے
اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، لالا جی عبدالواحد صاحب اور اسی طرح محمد رفیق صاحب، ان کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یا حلیم یا کریم اشف مرضانا ومرضى المسلمین شفاء کاملا عاجلا یا ارحم الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے مولا کریم، ہم سب کے بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ ہم سب کے بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ ہم سب کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ محترم لالا جی عبدالواحد صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرما، محمد رفیق صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ اس کے علاوہ بھی جتنے ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، بہن بھائی، والدین، اللہ جو بیمار ہے، جیسی بھی بیماری اپنی رحمت سے دور فرما، اللہ روزوں کی جو فضیلت ہے، اللہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ روزے رکھنے کے جو تقاضے ہیں، اللہ وہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جس وجہ سے روزوں میں اجر زیادہ ہو جاتا ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے، اللہ ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جن اعمال کی وجہ سے روزے کا اجر کم ہو جاتا ہے، اللہ خسارہ ہوتا ہے، گھاٹا پڑتا ہے، اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ جن کی وجہ سے روزے کا اثر، روزے کا اجر بالکل ختم ہو جاتا ہے، اللہ ان چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اللہ ان چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک